صدیق بھائی تھوڑا ہماری پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے پروفائل انٹرویو، اپنے بارے میں بتائیے. آج لوگ آپ کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ایک سکسیسفل ایک کامیاب انسان ماشاءاللہ. سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے تعلق ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں بیسیکلی میں می والی سے تعلق ہے، پھر اس کے بعد بکھر ہے، گورنمنٹ جاب تھی والد صاحب کی، اور میٹرک تک بکھر. اس کے بعد ایف ایس سی میں نے کی مثالی زکریہ مظفر گڑھ سے. اچھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ یونیورسٹی، اور پھر میں کچھ عرصہ بہاولپور پہلے رہا. اب تو خیر فیملی شفٹ ہو گئی ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا، مطلب یہ سارا، کیونکہ اب جو بھی جنوبی پنجاب کے کسی بھی علاقے سے کوئی ملتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریفرنس نکل آتا ہے. اور بلکہ وہ میں 92 میں کہا کرتا تھا جب ہم چینل 92 میں تھے، تو وہاں پہ 2 طرح کی چائے بنتی تھی. ایک بنتی تھی اینکرز کے لیے، اور ایک بنتی تھی جو باقی سٹاف ہیں ان کے لیے نا. تو وہ جو کچن میں لڑکے کام کرتے تھے وہ بکھر سے تھے. اچھا. تو وہ ان سے پھر وہ مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا چائے کے بغیر تو گزارا نہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ چائے کا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے پھر ذرا اسپیشل جو ہے نا وہ چائے مل جاتی. تو میں کہتا تھا مجھے یہ بکھر سے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم چائے اچھی مل جاتی. پھر اس کے بعد آگے جرنلزم کا سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ جرنلزم کا میں آپ کو سفر اپنا بتاؤں کہ میں بزم پیغام میں تھا. اچھا. بزم پیغام میں جب میں تھا تو میں ہاتھ سے خبریں بزم پیغام کی لکھ کے اور اس کی پھر فوٹو کاپی کروا کے اور کچھ لوکل اخبارات کے دفتروں میں جا کے دیا کرتا تھا خود. اچھا. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ جب میں وہ خبریں دینے جاتا تھا تو ایک اخبار ہوتا تھا اس وقت داور، لیا اور بکھر سے نکلتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے دفتر میں دے کے آتا تھا. تو غلام مرتضیٰ صادق صاحب ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور انہوں نے کہا یہ خبر کون بناتا ہے؟ میں نے کہا میں خود بناتا ہوں. کہتے ہیں یار آپ تو بڑی اچھی خبر بناتے ہیں. تو میں نے کہا بس یہ ایک شوق بھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں آپ ایسے کیا کریں کہ آپ نا، پھر اس کے بعد ان سے نا تعلق بنتا گیا. ٹھیک ہے. بنتا گیا، پھر ان سے تعلق اتنا بن گیا کہ پھر ایک ٹائم آیا، پھر انہوں نے جب اپنا اخبار شروع کیا تھل ٹائمز کے نام سے، آج بھی وہ اخبار ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ آیا کریں اور آپ تھوڑا سا سرخیاں وغیرہ نکالا کریں، ذیلیاں نکالا کریں، یہ کام کریں. یہ میں نے کرنا شروع کر دیا. پھر میں بہاولپور چلا گیا. بہاولپور جب میں چلا گیا تو وہاں پہ ایک چینل آیا تھا راوی کے نام سے. جس طرح سے وسیب ہے اسی طرح سے راوی اردو میں جنوبی پنجاب کا چینل جو ہے وہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا، لیکن پھر وہ چینل بند ہو گیا. وہ ظاہر ہے ایک ساؤتھ پنجاب کا ایک چینل تھا. تو وہاں پہ کیونکہ میرے ماموں ڈاکٹر ہیں تو ماموں کے ساتھ ان کی سینئر تھیں ایک ڈاکٹر حمیرہ. تو ڈاکٹر حمیرہ مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ تم اپنے آپ کو یہاں پہ ضائع کر رہے ہو، تمہیں نا لاہور یا اسلام آباد کسی بڑے شہر میں جانا چاہیے، تمہارا پیشن ہے میڈیا کا، تم کیا کرتے رہتے ہو یہاں پہ سارا دن. یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ میں کیونکہ ماموں کے ساتھ اتنا عشق اور محبت تھی کہ میرا بس زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس اب ماموں کے ساتھ رہنا ہے. تو اور کوئی یعنی کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس ان کے ساتھ رہنا ہے. اور ماموں کے جتنے بھی دوست ڈاکٹر سے وہ سب ایز اے بھانجا ٹریٹ کرتے تھے. تو بڑا وہاں پہ ایک وہ سارا. پھر کیونکہ میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی رہا، تو اس کے بعد ایم ایس اے میں بھی رہا، یعنی اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں رہا. تو مجھے ویسے اس کا بھی بہت شوق تھا، میڈیا کا پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی تھی. تو وہاں پہ وائی ڈی اے ان دنوں میں بڑا اس کا ایک عروج تھا، وائی ڈی اے کا بڑی ان کی موومنٹ اور ساری چیزیں. اس میں بھی میں نے خبریں ڈاکٹرز کی بنانا، ٹھیک ہے، ان پہ میں ٹائپ کرنا، ٹائپ کر کے ای میل کرنا اخبارات کو، پھر جب خبریں لگتی تو ان کی کٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں وائی ڈی اے کی. یعنی میں وائی ڈی اے کا حصہ ایک طرح سے تھا نان ڈاکٹر ہو کر، کیونکہ وہ میں خبریں شبریں لگواتا تھا. اور وہ جو ایکٹیو لوگ تھے سارے وہ سب ماموں کے کولیگ تھے، سینئرز تھے، ان کے کلاس فیلوز تھے. تو ان کی وجہ سے وہی جو ایک میں نے آپ کو کہا کہ سب ایسے بھانجا بھی ٹریٹ کرتے تھے. تو وہاں سے پھر جب ڈاکٹر حمیرہ نے مجھے کہا تو پھر مجھے 2014 میں جب یہ آزادی اور انقلاب مارچ شروع ہونے تھے تو اس وقت مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے، وہاں پہ ان کو کچھ لوگ چاہیے. تو پھر وہاں پہ میں گیا، اور وہاں پہ جب میں گیا ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر، تو انور الحق بغدادی صاحب اور اس کے بعد نور اللہ صاحب اور وہ سارے، وہاں سے پھر یہ ہے کہ مجھے میرا ایکسپوئر بڑھ گیا. میرے سامنے 8 اسکرینیں لگی ہوئی ہوتی تھیں. میں ہر بریکنگ جو ہے اس کو پھر میں تصویروں اس کی بناتا تھا، جو بھی بریکنگ چلتی تھی، اور تصویریں بنا کے ٹویٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر میں کلاسا صاحب کے ساتھ، کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک ساؤتھ پنجاب کی وجہ سے بھی، اور ان کو بہت زیادہ سننا، ان کو بہت زیادہ دیکھنا. وہ صبح صبح ان کا پروگرام آتا تھا دنیا نیوز پہ، شازیہ ذیشان صاحبہ اور کلاسا صاحب اور قاضی سعید صاحب. تو میں نے کرنا یہ کہ کلاس صاحب کے ٹویٹس کرنا، تو وہ پھر کافی ریٹویٹ کرتے تھے. ان کی وجہ سے پھر وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھوڑا سا لوگوں کی نظر میں آنے شروع ہو گیا آپ کو. اور پھر یہاں سے پھر یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب نے مجھ سے ایک بار ٹویٹر پہ رابطہ کیا کہ یہ میرا نمبر ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کریں. پہلے تو مجھے یقین آیا یار یہ فواد چودھری اوریجنل والے فواد چودھری ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں تو نہیں تھے، اس وقت تو میڈیا میں وہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ایک پروگرام شروع کرنا ہے اس چینل پہ، تو آپ مجھے جوائن کریں. پھر وہاں سے فواد چودھری صاحب نے جب
جوائن کیا 92، تو میں ان کے ساتھ ٹیم میں آیا. اور پھر فواد چودھری صاحب، فاروق سلیم صاحب، کیونکہ وہ پروگرام کرتے تھے 92 پہ ہو کیا رہا ہے کے نام سے. پھر فواد صاحب چلے گئے نیو میں 92 رہ گیا. ٹھیک ہے. پھر میں لاہور، کیونکہ وہ شفٹ ہو گیا لاہور میں، اور وہاں سے پھر دوبارہ پھر میں اسلام آباد آ گیا کلاسر صاحب کی ٹیم میں. اس طرح سے پھر سلسلہ چلتا رہا. 2018 میں 92 سے ریزائن کیا اور پھر یوٹیوب پہ آ گیا، اور پھر بول گیا. بول کے بعد پبلک گیا، پبلک کے بعد پھر بول آئے، پھر بول آئے. تو بس